السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے قیصر صاحب اور حارث سلطان کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جس کو ماڈریٹ کیا تھا عباس حیدر صاحب نے۔ اس کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے ہر ڈیبیٹ کے بعد پوسٹ ڈیبیٹ ریویوز ہوتے ہیں، انالیسس ہوتے ہیں، تو خود میں نے بھی اپنے چینل پہ اس کے لیے ایک پوسٹ ڈیبیٹ ریویو کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک پوسٹ ڈیبیٹ ریویو کر رہے تھے غالباً اسلامک اویکننگ کے چینل پہ ہو رہی تھی، تو وہاں اس پوسٹ ڈیبیٹ ریویو میں عامر بھائی نے عباس بھائی کے بارے میں کچھ کلمات کہے تھے جو کہ درست نہیں تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بنائی عباس بھائی نے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر دوبارہ سے ان کی کل ویڈیو آئی تھی آئی تھنک، اور آج جیسا کہ میں امید کر رہا تھا کہ قیصر بھائی جو ہے وہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کہیں گے، اور انہوں نے انکنڈیشنلی اس کے بارے میں ایک یعنی کہ کہہ لیں معافی نامہ جو ہے اپنے کمیونٹی پوسٹ پہ پوسٹ کیا ہے، جو کہ بالکل ہم ان سے یہی امید کر رہے تھے کہ وہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے کچھ دن کام کیا ہے ان کے ساتھ، تو ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں جو اندازہ تھا اور وہ بالکل ایسے ہی ہیں، تو وہ اندازہ بالکل درست تھا۔ اب تو یہ بات ہو گئی ہے ختم کہ الحمدللہ عباس حیدر بھائی کو غالباً بالکل بری لگنی تھی، وہ باتیں لگی ان کو، اور انہوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی، اپنی کمنٹس دیے، اور جیسا کہ قیصر بھائی نے اس پہ معافی نامہ پوسٹ کر دیا ہے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ یہ چیز ابھی ختم ہو جائے گی اور آگے اس کو کوئی ذاتی رنجش کی بنیاد نہیں بنائیں گے۔ لیکن عباس حیدر بھائی کی جو کل ویڈیو آئی تھی اس میں کچھ نکات ہیں جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ رپلائی دوں اور جو پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوں۔ انہوں نے ایک بڑا سا ایک لانگ سیگمنٹ ہے ان کی ویڈیو کے اندر جس میں انہوں نے بلاسفیمی کو لے کر کے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ اچھی بات ہے، ان کو کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے کیا، جو کہ بہت لمبی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس میں کچھ علمی بنیادوں کے علمی نکات کو بنیاد بنا کے وہ اپنا موقف رکھ رہے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں جو اس میں مجھے تھوڑی سی لگی کہ ایسا شاید نہیں ہونا چاہیے، وہ میں عرض کر دوں۔ ایک دو چیزیں ہیں جہاں تک غالباً وہ پورا سیگمنٹ تھا ایک طریقے سے غامدی صاحب کا پروموشن تھا، بالکل حق ہے ہر کسی کو کہ جو جسے چاہے پروموٹ کرے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے لگا ایسا تاثر کہ عباس بھائی کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم یا کوئی دوسرے بھی، بہت سے ممکن ہو سکتے ہیں، بہت ساری تنقید ایسی ہو غامدی صاحب پہ جو علمی نہیں ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام تنقیدات جو غامدی صاحب کے بارے میں ہیں وہ علم سے اکثر خالی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر جو تنقید ان کے اوپر موجود ہے وہ علمی ہے۔ اب ہم عرض کریں کہ ایسا انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے غامدی صاحب کو نہیں پڑھا یا لوگ جو تنقید کرتے ہیں ان کو نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنی بات عرض کروں کہ میں 2014 سے غامدی صاحب کو پڑھ رہا ہوں، اور میں نے ان کی جو سب سے اہم کتاب ہے، جو ان کے اصول و مبادی کی کتاب ہے میزان، غالباً اس کو میں نے مکمل 3 دفعہ، اور اس کے بعد چیدہ تو کئی دفعہ میں نے جیسی ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے میں نے پڑھی ہیں۔ تو عباس حیدر صاحب شاید اگر یہ سوچتے ہوں کہ غامدی صاحب بہت اسکالر ہیں ایک بڑے، ٹھیک ہے، ان کا اپنی ذاتی رائے ہے، ہو سکتی ہے بالکل، لیکن اسلامی جو ہماری روایات ہے علم کی، اور ہماری جو تہذیب ہے، اور ہماری جو اکیڈمیا کی تاریخ رہی ہے، اس میں غامدی صاحب ایک کہہ لیں کہ بالکل ایک چھوٹے سے ذرے کے مانند ہیں، اور بہت سارے حضرات آئے ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ اب یہ بھی میں عرض کر دوں کہ غامدی صاحب کا اپنا ایک الگ موقف ہے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے، ان کے اصول جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے اصول نہیں ہیں، تو اس طریقے سے وہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ اس بات کو مجھے لگ رہا ہے کہ طاقت کے ساتھ دہرانے کی ضرورت ہے کہ غامدی صاحب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہیں بے شک، لیکن جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر الگ الگ گروہ اور الگ الگ مکاتب فکر ہیں، اسی طریقے سے غامدی صاحب کا اپنا ایک مکتب فکر ہے جس کو وہ فراہی مکتب فکر کہتے ہیں، حالانکہ مجھے اس سے بھی اختلاف ہے، خیر میں اس میں نہیں جاؤں گا بہت،
کہ فراہی مکتب فکر کیا ہے اور غامدی صاحب اس سے الگ کیسے ہیں. بہرحال تو غامدی صاحب اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں. اپنے اصول یہ سارے جو مکاتب فکر بنتے ہیں جس میں ہم جیسے معتزلہ ہیں یا کہہ لیں آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کی اصل بنیاد ان کے اصولوں پر ہوتی ہے. اگر ان کے فنڈامنٹلز الگ ہوتے ہیں تو وہ الگ فرقے یا الگ مکاتب فکر یا الگ مسلک مانے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جیسے شیعوں کے جو فنڈامنٹلز ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے وہ الگ ہیں اہل سنت والجماعت سے. اسی طرح سے جو معتزلہ ہیں ان کے جو فنڈامنٹلز ہیں قرآن اور حدیث کے کوئی اپروچ کو لے کر کے وہ بالکل الگ ہیں، اس لیے وہ ایک الگ فرقہ ہے. تو اسی طرح غامدی صاحب کا جو اپروچ ہے قرآن اور سنت جس کو وہ نام دیتے ہیں تو وہ ایک بالکل الگ ہے، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر الگ ہے. اس لیے غامدی صاحب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں. اور ان کے جو پیروکار ہیں ان میں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو خود ان سب باتوں کا ادراک نہیں ہے، وہ جزوی طور پہ کسی چیز میں وہ ایگری کر رہے ہوں گے، لیکن جو ان کے اصول سے یعنی غامدی صاحب کے اصول موقف سے واقف ہیں اور اس سے ایگری رکھتے ہیں، ان کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. یہ تو ایک واضح بات ہو گئی. اب بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بلاسفیمی کا کچھ نہیں ہے، آپ پڑھ لیں ان کو، خالد ظہیر صاحب کے انٹرویو کو دیکھ لیں. ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، ان کے سارے موقف کو پڑھا ہے. جو خالد ظہیر صاحب کے انٹرویو ہیں آپ کے چینل پہ عباس بھائی، اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. تو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم لوگ بس ہر کسی کو مغربی اور یہ لبرل لیبلز لگاتے ہیں، اور ہمیں کچھ ایسا نہیں ہے، لیبلز لگانے کا شوق نہیں ہے. بہرحال غامدی صاحب اصولی طور پہ ہم سے الگ ہیں اور ان کا موقف الگ ہے، تو ان کے موقف سے ہم بالکل ایگری نہیں کر سکتے، اور اس ضمن میں ہم آپ کے بھی موقف سے ایگری نہیں کر سکتے. اور آپ نے جتنے بھی موقف بلاسفیمی کے حوالے سے کہے ہیں کہ یہ قانون کا حصہ نہیں ہے، ایسے پڑھ لیں ویسے پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ اسلامی اس میں، تو یہ تو پورا ایک الگ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس پہ کہ اس کی کیا کمزوریاں ہیں غامدی صاحب کے دلائل کے وغیرہ وغیرہ. بہرحال بس اتنا عرض کرنا ہے کہ بالکل آپ غامدی صاحب سے اگر اتفاق رکھتے ہیں تو رکھیں، لیکن شاید آپ کو چاہیے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے اصولوں کو بھی پڑھیں اور پھر اس اصول کی روشنی میں جو کچھ بیان ہوتا ہے اس کو بھی سمجھیں. غامدی صاحب کے اصول پہ بات کرنے کے لیے پوری ویڈیوز بنائی جا سکتی ہے، کئی ویڈیوز بنائے جا سکتے ہیں ان کی کیا کیا خامیاں ہیں. تو عباس بھائی سے بس میری ایک درخواست التجا ہے کہ اگر واقعتاً آپ ایک ڈائلاگ میں اور اس ایک ڈسکورس میں، اور خاص کر اگر اسلام کے انٹرنل ڈسکورس میں آپ آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ صرف غامدی صاحب کے آپ موقف کو پڑھیں اور ان کے اصولوں کو پڑھیں، بلکہ آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے اصولوں کو پڑھیں. اصل مسئلہ اصول کا ہے، فروع کا نہیں ہوتا کہ بلاسفیمی کے بارے میں انہوں نے کیا کہہ دیا، غامدی صاحب نے کیا کہہ دیا، یا اہل سنت والجماعت کے علماء کیا کہتے ہیں. اصل ہے کہ غامدی صاحب کے اصول کیا ہیں اور وہ کتنے مضبوط ہیں علمی قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور اہل سنت والجماعت کے اصول کیا ہیں جس سے وہ چیزوں کا استنباط کرتے ہیں یا اخذ کرتے ہیں، اور وہ کتنے مضبوط ہیں. تو اصل چیز اس بات کا ہے. تو غامدی صاحب بالکل اہل سنت والجماعت سے علیحدہ ان کی فکر ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت کے حصہ نہیں ہے، اور ان کی جو بھی دلائل ہوں، جو بھی ان کے خیالات ہو، وہ ایک خاص فلسفے کے اندر تو ویلڈ ہو سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اصول کی نظر میں وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے. تو اگر آپ کو اتنی لمبی ویڈیوز بنا کے اپنے موقف کو رکھنے کی ضرورت مجھے نہیں لگا کہ خاص ضرورت تھی. آپ صرف اتنا عرض کر دیتے کہ میرا موقف وہی ہے، میں غامدی صاحب کے اصول سے متفق ہوں، اور میرا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب کا ہے بلاسفیمی کے اوپر. باقی رہ گئی بات کہ ان کے بارے میں جیسے بالکل آپ کو حق ہے کہ آپ بات کریں جو بھی آپ نے بات کی ہے، لیکن یہ تاثر دینا کہ انہوں نے جو ہے بالکل صحیح علم تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی چیزیں بہت یعنی کہ اصول کے مطابق رکھتی ہے، اور اہل سنت والجماعت نے جو فتوے دیے ہیں وہ اصول کے خلاف ہیں یا وہ قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہیں، یہ ایک غلط تاثر ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ پبلک ریکارڈ میں آ جائے. بلکہ ہم اپنے اصول کی روشنی میں کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کے جو نتائج ہیں وہ قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، اور غامدی صاحب نے جو بھی چیزیں بیان کی ہیں وہ قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہیں. یہ ہمارا موقف ہے.
بہرحال امید کرتے ہیں کہ اب آئندہ اس طرح کی ڈسکورس بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہو، اور ہمارے ایسے لوگ جو سیریس ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا وہ ایک سمجھ لیں کہ دو راہے پہ کھڑے ہیں، یا کنفیوژن کے شکار ہیں، یا ان کو بس نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب واضح ہونی چاہیے، تو بالکل واضح ہونی چاہیے، اور وہ ڈائلاگ سے ہی واضح ہوگا، وہ لیبلز لگا کے واضح نہیں ہوگا بالکل۔ ہم آپ کو منافق کہہ دیں یا یہ کہہ دیں، یہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ آپ ڈائلاگ میں ہمارے ساتھ انوالو ہوں، ہمارے آپ اصولوں کو جانیں، ہم آپ کے اصولوں کو جانیں، پھر ہم ان اصولوں کو علم کی روشنی میں پرکھیں کہ وہ کتنے بہتر ہیں، کس کے دلائل کتنے مضبوط ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو امید ہے بہرحال کہ اس طریقے سے جو ہماری یونیورسٹی کے پڑھے لکھے طبقہ ہیں، ان کے اندر یہ ڈسکورس پیدا ہوگا، اور وہ اصولوں کی گفتگو پہ زیادہ فوکس کریں گے بنسبت فروعات